بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدے کے کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ کورس مکمل نورانی قاعدے پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ کو نورانی قاعدے پر مشق کروائی جائے گی اور ہر سبق کو اچھی طرح پڑھایا جائے گا۔ اس میں ٹوٹل 17 لیسن ہیں، تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک تمام ویڈیوز کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے۔ کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کریں اور شروع سے لے کر آخر تک پوری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ یہ جو ہے سیکھنے والا عمل، اس میں ہر لفظ ہی بڑا قیمتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ کوئی اہم چیز ہماری مس ہو جائے اور ہماری وہ مسٹیک جو ہے وہ آخر تک ہمارے ساتھ چلتی رہے۔ اگر یہ نورانی قاعدہ آپ نے اچھی طرح سیکھ لیا تو آپ انشاءاللہ مکمل تجوید کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس قاعدے میں مکمل جو بیسک اور بنیادی اور ضروری تجویدی قواعد ہیں، ان قواعد کو ساتھ لے کے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں اور آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر اول ہے اور حروف مفردات ہیں۔ حروف مفردات کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو نورانی قاعدہ ختم ہونے کے بعد قرآن پاک کی مختصر صورتوں کی تجوید کے ساتھ مشق بھی کروائی جائے گی۔ نماز کی تجوید کی بھی مشق کریں گے۔ آپ ہماری ویب سائٹ onlinealim.com کو وزٹ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو اس کورس کی اور بھی بہت سارے اسلامی کورسز کی تفصیل مل جائے گی، جن میں تحفیظ القرآن، بچوں کے لیے سیرت، عربی گرامر اور خاص طور پر بچوں کے لیے بہت سے کورس شامل کیے گئے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اسلامی کورس اپنی مرضی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الف الف، میرے ساتھ پڑھیں۔ الف با با، ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی با با۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے تا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی تا تا۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے ثا۔ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں اس کو پڑھیں، یعنی ثا ثا ثا۔ عموماً لوگ جو ہیں یہاں پر بڑی غلطی کر جاتے ہیں، وہ ثا اور سین میں فرق نہیں کرتے اور ثا کو بھی سیٹی کی آواز سے پڑھتے ہیں۔ مثلاً اس کو پڑھتے ہیں سا سا، یہ غلط ہے۔ اس کو پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ، اور سین پر سیٹی ہے، وہاں پر سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اس کو نہایت نرمی کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔
اس کی دوبارہ مشق کرتے ہیں، ثا ثا، اوپر والے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے اس کو لگائیں، یعنی ثا ثا۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے جیم، سو زبان کے درمیان کو تالو کے ساتھ سختی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی جیم، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، جیم جیم۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس ہا، ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں اور اس کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں، تو اس لیے یہ ہا ہے، اس کی بھی آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ بغیر نقطے کے اگر ہوگا تو یہ ہا ہوگا۔ سو زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، یعنی ہا ہا ہا۔ اس میں عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس کو بھی ہا پڑھ دیتے ہیں، ہا، تو یہ ہا نہیں ہے، یہ ہے ہا ہا۔ اس پہ خوب مشق کیجئے۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے خو، سو خو کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھے، اور اس کو خوب موٹا کر کے آپ نے پڑھنا ہے، یعنی خو خو خو۔ اس کو کھا نہیں پڑھنا، خا بھی نہیں پڑھنا، بلکہ پڑھنا ہے خو خو۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس دال، سو دال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی دال، میرے ساتھ پڑھیں، دال دال۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے ذال، سو زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی ذال ذال ذال، میرے ساتھ پڑھیں، ذال ذال۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے رو، رو کو بھی پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، بولڈ کر کے بھاری آواز کے ساتھ، یعنی زبان کی نوک کی پشت کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی رو، میرے ساتھ پڑھیں، رو رو۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے زا، سو زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی زا، میرے ساتھ پڑھیں، زا زا زا۔ اگلا حرف ہے سین، سو زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی سین۔ یہ خیال رہے کہ یہاں پر آپ کی سیٹی کی آواز ہونی چاہیے، اس کو ثا کی طرح نہیں پڑھنا، سین، میرے ساتھ پڑھیں، سین سین۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس شین، سو زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک اور پھیلتی ہوئی آواز میں پڑھیں، یعنی شین، میرے ساتھ پڑھیں، شین شین۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس صاد، سو صاد کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر
اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں۔ میرے ساتھ پڑھیں، یعنی صاد صاد صاد۔ کچھ لوگ اس کو سواد پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو صاد پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں طرح غلط ہے، بلکہ اس کا اصل تلفظ یہ ہے صاد۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے ضاد۔ زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے زبان کے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگا کر خوب موٹی اور دراز آواز میں پڑھیں، یعنی ضاد ضاد۔ میرے ساتھ پڑھیں، ضاد۔ اس کو دواد بھی نہیں پڑھنا اور اس کو داد بھی نہیں پڑھنا، یہ انتہائی موٹی آواز میں پڑھنا ہے، ضاد۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے تو۔ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی آئیے میرے ساتھ مشق کریں، تو تو۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے وہ۔ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی وہ۔ میرے ساتھ مشق کریں، وہ وہ۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے عین۔ زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی آواز میں پڑھیں۔ اس پر بہت زیادہ پریکٹس اور محنت کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ عین اور الف میں اور حمزہ میں فرق نہیں کرتے، تو عین کو بھی حمزہ کی طرح ہی پڑھ دیتے ہیں، تو اس پر ذرا محنت کی ضرورت ہے اور اس کے تلفظ کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ آئیے میرے ساتھ مشق کریں، عین، حلق سے آواز نکالیں، عین۔ جی اگلا حرف ہمارے پاس ہے غین۔ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی غین۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں گئین، گئین غلط ہے، یہ ہے غین۔ کافی اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، بولڈ کر کے، ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ، غین غین۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے فا۔ سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے سروں کو نچلے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں۔ یہ حروف شفوی ہیں، یہ حروف شفوی میں ہے اور یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، یعنی میرے ساتھ مشق کریں، فا فا۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس قاف۔ زبان کی جڑ کو منہ کے اندر جو کوا ہوتا ہے اس کے اوپر جو متصل تالو ہوتا ہے ساتھ، وہاں پر لگا کر موٹی آواز میں پڑھنا ہے، یعنی قاف قاف قاف۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس کاف۔ زبان کی جڑ کو کوے کے قریب تالو پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی کاف کاف۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس لام۔ زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی
لام لام۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس میم۔ سو ہونٹوں کے خشک حصے کو قدر نرمی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی میم میم۔ نون۔ سو نون کی ادائیگی میں زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی نون نون۔ واو۔ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اوپر کی جانب کھول کر درمیانی سی مد کریں اور پھر سے ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی واو واو۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس ہا۔ سو زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائے بغیر باریک اور بغیر رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، یعنی ہا ہا ہا۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس حمزہ۔ سو حمزہ کی ادائیگی میں ہا کو بغیر کھینچے میم کے ساتھ ملائیں اور میم میں آواز کو لمبا نہ کریں، یعنی حمزہ حمزہ حمزہ۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے یا اور پھر آگے یا۔ ان دونوں کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ سو یا کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی یا 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 یا۔ اگلی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں، اس سے جو اگلی ویڈیو ہے اس میں ہم انشاءاللہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف پر بات کریں گے، یعنی ثا اور سین میں کیا فرق ہے، زال اور زا میں کیا فرق ہے، تا اور طا میں کیا فرق ہے۔ اگلی ویڈیو کبھی مس نہ کریں کیونکہ اس میں انتہائی اہم چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی اور مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی مشق کروائی جائے گی تاکہ یہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں کبھی دوبارہ غلطی نہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔